السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے موضوع پر جو نہ صرف اسلام کے پیغام کا حصہ ہے بلکہ آج کی دنیا میں بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اسلام میں عورتوں کے حقوق۔ بہت سی غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہے کہ اسلام عورتوں کے حقوق کو دباتا ہے، لیکن حقیقت اس سے بالکل الٹ ہے۔ اسلام نے عورتوں کو جو حق دیے ہیں وہ آج سے 14 سال پہلے دیے تھے، جب باقی دنیا میں عورتوں کو بنیادی انسان بھی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اسلام کے آنے سے پہلے عرب میں عورتوں کی حالت بہت خراب تھی۔ انہیں مال و متاع کی طرح سمجھا جاتا، ان کے پاس کوئی حق نہیں تھا اور انہیں اکثر ظلم سہنا پڑتا۔ بچیوں کو زندہ دفنایا جاتا کیونکہ انہیں بوجھ سمجھا جاتا۔ اس حالات کو بدلنے کے لیے اسلام آیا۔ اسلام نے عورتوں کے لیے ایسے حقوق طے کیے جو اس دور میں بہت قابل تعریف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں عورتوں کی حفاظت، ان کی عزت اور ان کے حقوق کی تفصیل سے بات کی۔ آئیے ایک ایک کر کے ان حقوق کو سمجھتے ہیں۔ تعلیم کا حق۔ اسلام نے سب سے پہلے عورتوں کو تعلیم حاصل کرنے کا حق دیا۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تعلیم حاصل کرنا ہر مسلم عورت اور مرد پر فرض ہے۔ اسلام کے انوسار عورتیں مردوں کی طرح پڑھائی کر سکتی ہے اور اپنے علم کا استعمال کر سکتی ہے تاکہ ایک بہتر جیون جی سکے۔ مالی حقوق۔ اسلام سے پہلے عورتوں کو کوئی مالی حق حاصل نہیں تھا، لیکن اسلام نے انہیں یہ حق دیا کہ وہ اپنی جائیداد رکھ سکتی تھی، اسے تجارت کر سکتی ہے اور اس کی مالک بن سکتی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو کہ پیغمبر صاحب کی اہلیہ تھی، ایک کامیاب تاجرہ یعنی بزنس وومن تھی۔ اسلام میں مہیلاؤں کو مالی طور پر مکمل آزادی دی گئی ہے۔ نکاح اور طلاق کے حق۔ اسلام میں عورتوں کو نکاح کے معاملے میں پوری آزادی ہے۔ ان کا نکاح ان کی رضامندی کی بنا نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ عورتوں کو طلاق کا حق بھی دیا گیا ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے ساتھ خوش نہیں ہے تو اسے طلاق مانگنے کا حق دیا گیا ہے، جسے خلا کہتے ہیں۔ میراث میں حق۔ اسلام میں عورتوں کو میراث میں حصہ دیا گیا ہے، جو اس دور میں کسی بھی سماج کے لیے ایک نئی بات تھی۔ چاہے وہ بیٹی ہو، بیوی ہو یا ماں، اسے میراث میں ان کا حصہ ملنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف طور پر بتایا ہے کہ وراثت میں کس طرح عورتوں کو ان کا حق ملنا چاہیے۔ سماجی اور سیاسی حقوق۔ اسلام نے عورتوں کو سماجی اور سیاسی زندگی میں حصہ لینے کا بھی حق دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تعلیم اور اسلامی قانون کے پھیلاؤ میں اہم کردار ادا کیا۔ اسلام عورتوں کو صرف گھر کی حد تک محدود نہیں کرتا، بلکہ انہیں سماج میں حصہ داری کا پورا حق دیتا ہے۔ قرآن اور حدیث میں عورتوں کی اہمیت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار عورتوں کی عزت اور ان کے حق کی بات کہی۔ ایک حدیث میں حضرت محمد آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، یعنی ماں کی عزت کرنا جنت کا راستہ ہے۔ اسلام میں عورتوں کو ایک مقدس مقام دیا گیا ہے۔ اسلامی دنیا میں عورتوں کے رول ماڈلز۔ اسلام کے اتہاس میں ایسی کئی خواتین ہوئی جنہوں نے اپنی ہمت اور ارادوں سے دنیا پر اثر ڈالا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی خواتین نے ثابت کر دیا کہ اسلام میں عورتیں عزت اور طاقت رکھتی ہیں۔ موجودہ دور میں عورتوں کا کردار۔ آج کے دور میں بھی مسلمان خواتین اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے تعلیم حاصل کر رہی ہے، نوکریوں میں حصہ لے رہی ہے اور معاشرے میں قیادت کر رہی ہے۔ اسلام انہیں ہر وہ حق دیتا ہے جس سے وہ معاشرے کا ایک اہم حصہ بن سکے۔ اسلام نے عورتوں کو انسانی گریما، عزت اور ان کے حق دیے۔ ان پر جو ذمہ داریاں ہیں وہ ان کے حق کے ساتھ ایک بہترین توازن میں ہیں۔ اسلام عورتوں کی ترقی، ان کے احترام اور ان کے تعاون کو اہم سمجھتا ہے۔ اگر آپ کو اسلام میں عورتوں کے حقوق کے بارے میں معلومات حاصل کر کے اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ اور ویڈیو دیکھ سکیں۔